رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، آدمی کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ رزق کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج عام طور پر دوستوں کے ساتھ تو تعلقات ہیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی ہے، رشتہ داروں سے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، اور دو چیزوں کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ایک فلاں نے مجھے رشتہ نہیں دیا، فلاں نے رشتہ نہیں دیا، اور دوسرا اس نے میرا حق دبا لیا، اس نے میری زمین کھا لی ہے، اس نے میرا مکان پہ قبضہ کر لیا، جائیداد کی وجہ سے جھگڑے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اس لیے فرمایا سل من قطعک، اس سے تعلق جوڑو جو تم سے تعلقات توڑتا ہے، واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کرو جو تم پر ظلم کرتا ہے، وَأَحْسِنْ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو صلہ رحمی کرنا، وہ واقعہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ ایک آدمی مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، تو وہ کئی بار جانا تھا، اس نے تو پیسے تھے اس کے پاس، رقم کسی کے پاس نیک آدمی کے پاس رکھ گیا، ابھی میرے پیسے رکھ دینا، میں جب واپس آؤں گا تو لے لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آدمی جب چلا گیا تو واپس آیا تو وہ آدمی فوت ہو گیا۔ اب اس نے اس کے بچوں سے پوچھا بھئی میرے پیسے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، والد صاحب نہیں بتا کے گئے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، علماء کے پاس گیا، انہوں نے کہا رات کے ٹائم اس پہ جانا زمزم کے کنویں پر، وہاں آواز دینا اس آدمی کو، وہ تمہیں بتائے گا کہ تیرے پیسے کہاں۔ تو اس نے وہاں جا کر آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دوسری رات، 2-3 راتیں ایسا کیا، پھر علماء کے پاس آیا، جی وہاں سے تو کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے کہا بھئی ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ نیک آدمی تھا۔ تو کہا کہ برہوت ایک جگہ ہے، وہاں جاؤ، ایک وادی ہے، وہاں جا کر آواز دو۔ تو وہاں جا کر آواز دی تو پہلی آواز پر اس نے جواب دیا کہ وہ میرے پیسے کہاں ہیں؟ اس نے کہا ہاں تیرے پیسے محفوظ ہیں، فلاں جگہ پہ ہیں زمین کے اندر، میرے فلاں بڑے بیٹے کو کہو وہ تمہیں پیسے دے دے گا، اٹھا۔ اس نے کہا لیکن تو یہاں پر کیسے آ گیا؟ یہاں تو نیک لوگوں کی روحیں نہیں ہوتی، یہاں تو جو ہے نافرمانوں کی روحیں ہوتی ہیں، تو یہاں پر کیسے آ گیا؟ اس نے کہا کہ میرے کچھ رشتہ دار تھے، ان رشتہ داروں کے ساتھ میں نے قطع رحمی کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں یہاں پر پہنچا ہوں۔ یعنی قطع رحمی اتنا بڑا گناہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فرمایا جس نے قطع رحمی کی ہے یہاں سے چلا جائے، اس مجلس سے اٹھ جائے۔ ایک صحابی اٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد آ گئے۔ آپ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا میری خالہ کے ساتھ رنجش تھی، میں نے اس سے جا کر معافی مانگی، اس نے مجھے معاف کیا، میں نے اس کو معاف کیا۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا تم نے، اگر تم یہاں پر ہوتے اور ہم دعا مانگتے تو ہماری دعا تیری وجہ سے قبول نہ ہوتی۔ یعنی امام الانبیاء کی دعا قبول نہ ہوتی اس قطع رحمی کرنے والے کی۔ اور اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ہر جمعرات کو اور پیر کے دن اعمال کی اللہ کے ہاں پیشی ہوتی ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، استغفار کرنے والوں کی استغفار۔ لیکن جن دو آدمیوں کے اندر جھگڑا ہے، بات چیت نہیں ہے آپس کے اندر، ان کے اعمال کو روک دیا جاتا ہے، جب تک یہ توبہ نہ کریں اس وقت تک ان کے عمل اوپر نہیں جائیں۔ تو اس لیے بھائی ہم صلہ رحمی کا اہتمام کریں۔ صلہ رحمی کرنے سے بھی آدمی کے رزق کے اندر جو ہے وہ برکت آتی ہے۔